السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں اشفاق چشتی اور ابھی ہم ڈسکس کریں گے مقیاس ذہانت کا تاریخی ارتقاء، ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف انٹیلیجنس کوشچنس۔ مقیاس ذہانت کے تصور نے ذہانت کی کوششوں کو نیا رخ دیا۔ آج دنیا کے ہر نظام تعلیم میں طلباء کی ذہانت کی پیمائش کے لیے یہ تصور اپنی عملی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس تصور نے تعلم اور اس سے منسلک عناصر کے فہم میں ماہرین تعلیم کے لیے کئی طرح کی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ میرے مطالعے کے مطابق مقیاس ذہانت کی تشکیل کے تاریخی مراحل کا خلاصہ ان نکات میں بیان کیا جاتا ہے۔ چارلس ڈارون کی کتاب دا اوریجن آف اسپیسیز کے اندر اس کی اشاعت نے سائنسی تحقیقات کے کئی شعبوں پر اثرات مرتب کیے۔ ان میں سے ایک شعبہ انسانی ذہانت اور اس کی نمو تھا۔ ڈارون نے کہا تھا کہ انسان کی تمام تر صلاحیتیں نچلے درجے کے جانوروں سے ترقی پا کر اپنے موجودہ درجے تک پہنچی ہیں۔ جس طرح جانوروں پر تحقیقات کر کے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، اسی طرح انسانوں کی ذہانت کو بھی سائنسی تحقیقات کی روشنی میں پرکھا جا سکتا ہے۔ اس نے مزید دعویٰ کیا کہ جب فرد کی نمو کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس وقت ہم نوع انسانی کے ارتقاء کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سر فرانسس گالٹن نے پہلا سائنسدان تھا جس نے ڈارون کی کتاب کے مضمرات کو ذہانت کے مطالعے کے ساتھ منسلک کیا۔ گالٹن کی کتاب دا تھیوری آف ہیومن فیکلٹی انٹیلیجنس اینڈ اٹس ڈیولپمنٹ دو ایسی صلاحیتوں کی نشاندہی کرتی ہے جن کی بنیاد پر باصلاحیت افراد کو بے صلاحیت افراد سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک صلاحیت محنت کے لیے توانائی ہے، جبکہ دوسری صلاحیت مادی مہیجات کے لیے ضروری اس کی موجودگی ہے۔ گالٹن اس امر پر یقین رکھتا تھا کہ عضویوں کی نسل افزائی کو ذہانت میں اضافے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ، جے ایم کیٹل اپنے پیش رو گالٹن کے نظریات امریکہ لے گیا۔ وہ کولمبیا یونیورسٹی میں نفسیاتی لیبارٹری کا سربراہ تھا۔ اسی وجہ سے اسے ذہانت کی پیمائش سے منسلک نفسیاتی اسلوب کی تشہیر کا موقع میسر آیا۔ اس نفسیاتی اسلوب نے حسی اور طبی مہارتوں کی پیمائش پر زور دیا۔ اس نے 1890 میں نفسی طبی آزمائشوں کے 50 سلسلے تشکیل دیے۔ ان تمام آزمائشوں کی تہہ میں یہ بات چھپی تھی کہ یہ نفسی طبی آزمائشیں ذہنی قابلیت کی پیمائش کرتی ہیں۔ کلارک ویسلر کیٹل کے ایک شاگرد کلارک ویسلر نے 1901 میں گالٹن کے اس نظریے سے اختلاف کیا جس میں کہا گیا کہ نفسی طبی پیمانے ذہانت پر پرکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ گالٹن کی آزمائش ذہانت کی پیمائش نہیں کرتی۔ اس مایوس کن دریافت کے باوجود ماہرین نفسیات نے ذہانت کی تفہیم اور پیمائش کی امید ترک نہ کی۔ پھر ذہانت کے فہم اور اس کی پیمائش کا ایک متبادل اسلوب جنم لینے لگا جس سے محسوس ہوا کہ کسی بڑی کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ اس کے بعد الفریڈ بی نے 1904 کے اندر پیرس میں تعلیم عامہ کے وزیر نے ایک کمیشن کا اعلان کیا۔ اس کمیشن کے ذمہ ایسے ذرائع تلاش کرنا تھا جنہیں استعمال میں لا کر ذہنی پسماندہ بچوں کو ایسے بچوں سے جدا کیا جا سکے جو دوسرے وجوہات کی بنیاد پر تعلیمی عمل میں کامیابی کے حصول میں ناکام رہتے ہیں۔ اس کمیشن کے ذمہ اس امر کو بھی یقینی بنانا تھا کہ ذہنی طور پر کوئی بھی پسماندہ بچہ اس وقت تک خصوصی کلاس میں نہ رکھا جائے جب تک امتحان کے ذریعے اس امر کی تصدیق نہ ہو جائے کہ اس بچے کا درجہ ذہانت اس طرح کا ہے کہ یہ عام بچوں کے لیے قائم کیے گئے اسکولوں میں دی جانے والی تعلیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے بعد ذہانت کی بنیاد پر طلباء کی درجہ بندی۔ الفریڈ بی نے اور اس کے ساتھی تھیوڈور سائمن نے ایسی آزمائشیں وضع کیں جو ذہنی صلاحیتوں کی بنیاد پر طلباء کی گروہ بندی کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ پس گالٹن اور کیٹل کے نظریات جو خالصتاً سائنسی نقطہ نظر سے اشیاء کا مطالعہ کرتے تھے کے برعکس بینے کا نظریہ عملی تعلیمی ضروریات پر انحصار کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ذہانت اور اس کی پیمائش کے بارے میں بینے اور سائمن کے نظریات گالٹن اور کیٹل سے مختلف ہیں۔ گالٹن کی آزمائشوں کے بارے میں بینے نے کہا تھا کہ یہ صرف وقت کا ضیاع ہے۔ اس نے ایک امریکی دانشور خاتون
ہیلن کیلر کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس کی غیر معمولی ذہانت کو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن وہ گالٹن کے نفسی طبی آزمائشوں میں اعلیٰ کارکردگی نہیں دکھا سکتی۔ یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ عقل سلیم کی آزمائش ٹیسٹ آف ججمنٹ میں اعلیٰ سکور حاصل کرے۔ ذہانت کی روح۔ بینے کے خیال میں ذہانت کی اصل روح ججمنٹ ہے، جسے ہم عقل سلیم، کامن سینس اور عملی بصیرت، پریکٹیکل سینس کہتے ہیں۔ یہ ماحول کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی مہارت کی صورت میں اپنے آپ کو منعکس کرتی ہے۔ بینے کے خیال میں اچھی پرخ، اچھا فہم اور اچھا استدلال ایسی بنیادی سرگرمیاں ہیں جن سے کسی فرد کی ذہانت منعکس ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کی کس طرح پیمائش کر سکتے ہیں۔ ذہنی عمر اور طبعی عمر۔ الفریڈ بینے سے پہلے اسکولوں میں بچوں کو طبعی عمر، جسے سن اور عمر کرونالوجیکل ایج بھی کہتے تھے، کے مطابق مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ بینے نے تجویز کیا کہ ہمیں بچوں کی ذہانت کی پیمائش ان کی ذہنی عمر مینٹل ایج کی بنیاد پر کرنی چاہیے۔ ذہنی عمر ایک ایسا عدد ہے جو طلباء کو خاص آزمائش سے گزار کر حاصل کیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے ہم جان سکتے ہیں کہ مخصوص سن اور عمر کے حامل جو ہے طلباء کو کون سے ذہنی اعمال کا حامل ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر مثلا اگر کوئی فرد ایک آزمائش حل کرتا ہے جو کہ 12 سال کی عمر کے افراد کے لیے تیار کی گئی تھی، تو ہم کہیں گے کہ اس فرد کی ذہنی عمر 12 سال ہے۔ اس عمر کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ اس فرد کی طبعی عمر کیا ہے۔ مثلا ماریا ایک 10 سالہ بچی ہے، وہ ایسی آزمائش حل کر لیتی ہے جو 12 سال کی عمر کے افراد کے لیے تیار کی گئی ہے، پس اس کی ذہنی عمر 12 سال ہوگی اور طبعی عمر 10 سال ہوگی۔ ولیم سٹرن، جرمن ماہرین نفسیات نے اس امر کی طرف نشاندہی کی کہ ذہنی عمر کے تصور کا استعمال کئی طرح کے شکوک پیدا کرتا ہے، خاص طور سے اس وقت جب ہمیں طبعی عمر کی بنیاد پر طلباء کی ذہانت کے درجے کا تقابل کرنا ہو۔ سٹرن نے تجویز کیا کہ ہمیں ذہانت کی پیمائش کے لیے مقیاس ذہانت جیسا پیمانہ استعمال کرنا چاہیے۔ سٹرن کا تجویز کردہ پیمانہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اس میں ذہنی عمر ڈیوائیڈڈ بائی طبعی عمر، یعنی کہ مینٹل ایج ڈیوائیڈڈ بائی کرونالوجیکل ایج ملٹیپلائی 100۔ ولیم سٹرن کے پیش کردہ نظریہ کو ریاضیاتی صفت میں IQ کہا گیا ہے۔ اس کے نظریے نے ذہانت کو عدد کی صورت دی۔ اس طرح ذہانت جو ایک خردمندی ججمنٹ کا عمل ہے اور خالصتاً عملی قسم کا ہوتا ہے، اسی صورت میں بیان کرنا ممکن ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیکچر۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔